رات کے 9 بج چکے تھے۔ ڈاکٹر ریحان اپنا بریف کیس اٹھا کر کلینک سے اٹھنے ہی والا تھا کہ ایک مریض اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پوچھا، فرمائیے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اجنبی شخص نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب کوئی ایک مسئلہ ہو تو بتاؤں، بلڈ پریشر، شوگر، معدے کا السر، دمہ اور جانے کیا کیا امراض مجھے لاحق ہو چکے ہیں۔ قدر توقف کے بعد وہ بولا، لیکن ڈاکٹر صاحب میں اس وقت آپ سے اپنے کسی مرض کی دوا لینے حاضر نہیں ہوا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بے چینی سے صوفے پر پہلو بدلا۔ اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو تو براہ کرم میری کچھ گزارشات سن لیجئے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ وہ خاصا مہذب اور پڑھا لکھا دکھائی دیتا تھا۔ ڈاکٹر ریحان نے کہا، میرے پاس وقت ہے، آپ کو جو کہنا ہے بلا جھجک کہیے۔ وہ بولا، ڈاکٹر صاحب عرصہ دراز پہلے ایک شخص نے مجھے اور میرے خاندان کو برباد کر دیا تھا۔ میرا کروڑوں کا کاروبار تھا۔ میرا پارٹنر غبن کر کے میرا کروڑوں کا سرمایہ لے کر ملک سے فرار ہو گیا۔ میرا بال بال قرض میں جکڑا گیا۔ قرض چکانے کے لیے مجھے اپنا گھر نیلام کرنا پڑا، بچوں کی تعلیم بھی جاتی رہی۔ بہت افسوس ہوا۔ ڈاکٹر نے اپنے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے تاسف کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر صاحب اب میں اس شخص کی نفرت کی آگ میں جل رہا ہوں۔ ذرا میرے ماتھے پر ہاتھ رکھیے، میرا پورا وجود آگ میں جل رہا ہے۔ وہ مسلسل بولے چلا جا رہا تھا، ڈاکٹر صاحب میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں اور مجھے میڈیکل سائنس کی بھی کافی سمجھ بوجھ ہے۔ ایک طویل عرصے سے میں ڈاکٹروں کی تجویز کردہ اینٹی ڈپریسنٹ دوائیں کھا رہا ہوں۔ میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو دوائیں میں کھا رہا ہوں وہ میرے اصل مرض کا علاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر ریحان نے غور سے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا اور بولا، آپ کے خیال میں آپ کو ایسا کون سا مرض لاحق ہے جس کا علاج ان دواؤں میں نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرا وجود پچھتاووں کی آگ میں جل رہا ہے۔ دن رات میرے ذہن میں بیتے ہوئے واقعات کی فلم چلتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو شاید پتہ نہ ہو، کوئی بڑا نقصان ہو جائے نا تو پچھتاوے سب سے زیادہ آدمی کو تنگ کرتے ہیں۔ راتوں کو نیند بھی نہیں آتی۔ کاش میں ایسے کر لیتا تو یہ نقصان نہ ہوتا۔ کاش مجھے اس وقت یہ احساس ہو جاتا کہ یہ شخص مجھے لوٹ رہا ہے۔ کاش میں لاکھوں روپے مالیت کے ان چیکس پر اندھوں کی طرح سائن نہ کرتا چلا جاتا جو وہ شخص ہر دوسرے دن لا کر میرے سامنے رکھ دیتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ نفرت اور پچھتاوے راتوں کو زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ آدمی کا بیڈ روم اور بستر کتنا ہی کمفرٹیبل کیوں نہ ہو، بے قراری اور بے قلی میں آدمی بیڈ پر یوں کروٹیں بدلتا ہے جیسے وہ انگاروں پر لوٹ رہا ہو۔ نیند آدمی کا دماغ سے کوسوں دور رہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سکون آور دوائیں کھا کھا کر میرے اعصاب شل ہو چکے ہیں۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی اب صحیح طرح سے کام نہیں کرتی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو سکون آور دوائیں وہ مجھے دے رہی ہیں اگر وہ میں نہیں کھاؤں گا تو میری ذہنی کیفیت مزید بگڑ جائے گی۔ یہ تو ڈاکٹرز کی رائے ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوائیں میرے وجود میں سلگتی ہوئی نفرت کی آگ کو کبھی ٹھنڈا نہیں کر سکیں گی۔ کچھ دیر توقف کے بعد وہ بولا، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پھر صرف یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ کیا آپ مجھے ان سکون آور دواؤں کے علاوہ کوئی ایسی دوا تجویز نہیں کر سکتے جو واقعی میری نفرت کی آگ کو ٹھنڈا کر دے؟ ڈاکٹر ریحان کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، دیکھیے ڈاکٹرز کی تجویز کردہ ان سکون آور دواؤں کا بنیادی مقصد مریض کے صدمے اور غصے کی کیفیت کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور بس۔ وہ بے چینی کی کیفیت میں بولا، ڈاکٹر صاحب میں اب بہت تھک چکا ہوں۔ وہ بے بسی کی کیفیت میں رونے لگا۔ ڈاکٹر صاحب خدا را میری مدد کیجیے۔ اس وقت میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ کیا اس
اذیت کا کوئی اور علاج ممکن نہیں ہے؟ کیا اس درد کا کوئی بھی مداوا نہیں ہے؟ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا۔ ڈاکٹر ریحان کو معلوم تھا کہ آنے والا وہ مریض اس وقت شدید اذیت کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ کچھ دیر وہ سوچتا رہا، پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو میز پر ٹکاتے ہوئے مریض سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ ایک کام کیجئے، آپ عشاء کی نماز کے بعد دروشی پڑھیں اور اللہ پاک کے حضور انتہائی عاجزی اور صدق دل سے یہ دعا کریں، یا باری تعالیٰ، میں اس شخص کو جس نے مجھے ایک عرصہ دراز سے ایک اذیت سے دوچار کیا ہوا ہے، یا باری تعالیٰ، میں صدق دل سے اسے معاف کرتا ہوں اور تو بھی اس شخص کو معاف کر دے۔ تجویز سن کر مریض غصے سے بھڑک اٹھا، ڈاکٹر صاحب یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں اسے معاف کر دوں؟ میں اس خبیث آدمی کو معاف کر دوں جس نے میری ساری زندگی برباد کر دی ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں، یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ ڈاکٹر ریحان نے کہا، اصل بات یہی ہے کہ ہمیں اسی شخص کو معاف کرنا ہے جسے معاف کرنا ہمیں ناممکن لگتا ہے۔ آپ وہ کیجئے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کو ہر روز بلا ناغہ عشاء کی نماز کے بعد اس شخص کو معاف کرنے کی دعا کرنی ہوگی۔ 1 ماہ کے بعد آپ دوبارہ میرے پاس تشریف لائیں اور مجھے بتائیں کہ اس دعا سے آپ کو کچھ فرق پڑا ہے یا نہیں۔ وہ شخص رخصت ہو گیا۔ 4 ماہ بعد ایک روز وہ اچانک کلینک میں پھر نمودار ہوا۔ اس وقت وہ خاصا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میری دعا قبول ہو گئی ہے، وہ انتہائی پرجوش لہجے میں بولا۔ ڈاکٹر ریحان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی دعا واقعی قبول ہو گئی ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا، مگر اس کے آنسوؤں میں دکھ کی کیفیت نہیں تھی، بلکہ اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ وہ بولا، ڈاکٹر صاحب اللہ کا بہت کرم ہو گیا، میرے وجود میں سلگتی ہوئی نفرت کی آگ بجھ چکی ہے، اب مجھے اس شخص سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ڈاکٹر ریحان نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، مبارک ہو آپ کو، آپ کی دعا اللہ کے حضور مقبول ہو گئی۔ وہ بولا، ڈاکٹر صاحب اس شخص کو بھی اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے جس نے مجھے برباد کیا تھا۔ وہ جعل سازی کے کیس میں 10 سال کی سزا بھگت رہا ہے، جیل میں اس کی حالت بہت بری ہے۔ ڈاکٹر ریحان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اب آپ نے پھر اللہ سے دعا کرنی ہے اور اللہ پاک سے یہ عرض کرنا ہے کہ یا باری تعالیٰ، میں نے اسے ایک بار پھر معاف کیا، تو بھی اسے معاف فرما دے، میرا اس سے اب کوئی لینا دینا باقی نہیں رہا۔ وہ بولا، جس طرح آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ وہ رخصت ہونے کے لیے کرسی سے اٹھا، دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے مڑ کر ڈاکٹر ریحان کی طرف دیکھا اور بولا، ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اس پر آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، بس میں تو ہر گھڑی آپ کی درازی عمر کی دعائیں کرتا رہوں گا۔ ڈاکٹر ریحان نے کہا، یہ سب اللہ پاک کی کرم نوازی ہے میرے بھائی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے دل کو نفرت سے پاک کر دیا ہے، کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ نفرت، حسد، بغض اور دوسرے منفی جذبات ہی در حقیقت بہت سی بیماریوں کی بنیادی وجہ ہوتے ہیں۔ آدمی خود کو نفرت، کدورت اور بالخصوص بدگمانیوں سے بچا لے تو بہت سی بیماریوں سے خود کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔